رہا ہوں ابھی تک مجھے اجازت نہیں ہے ملنے کی، اور میرے خیال میں اس کے بعد تو کیس آج کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آج کی تاریخ کی سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جب تک نہیں ہوتی تب تک اس جیت کا اصل ثمر اس قوم کو نہیں مل سکتا۔ میں رژیم کو، حکومت کو، سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جنگ جیتنے کے بعد آپ کے پاس ایک بہت سنہری موقع ہے کہ آپ نے جو ظلم عظیم کیا ہے اور 650 دنوں سے قوم کے لیڈر کو جو جیل میں ڈالا ہے، اب موقع ہے کہ آپ غیر مشروط طور پہ اپنی انا کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کی رہائی کریں۔ یہ قوم خوش ہو جائے گی اور سینے سے لگائے گی آپ کو۔ ایک بار عمران خان کی رہائی اب ہو جائے، اور جس طرح وہ اڈیالہ جیل کی کال کوٹڑی کے اندر بیٹھ کے مودی کو للکار رہا ہے اور اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، لیکن قوم پریشان ہے، قوم اداس ہے کہ ہمارا لیڈر کیوں اندر ہے۔ جب عمران خان صاحب اس اڈیالہ جیل سے ایک قدم باہر نکالے گا اور اڈیالہ جیل کی گیٹ پہ عمران خان یہ ایک دفعہ کہہ دے گا، ایک آزاد عمران خان، حالانکہ جیل کے اندر بھی عمران خان آزاد ہے اور جیل کے باہر بھی آج کی سیاسی قیادت وہ غلام ہے، لیکن جب مقید جیل کے اندر پابند سلاسل بے گناہ عمران خان اڈیالہ جیل سے یہ ایک قدم آگے نکالے گا اور باہر کھڑے ہو کے یہ کہے گا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، اب دیکھنا کہ 24-25 کروڑ کیسے آپ کے ساتھ ایک بار پھر باہمی شیر و شکر ہوگی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، اندر کی جو تشویش ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو خدشات ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، وہ رہیں گی، کیونکہ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو سٹینڈ لیتا ہے، پاکستان کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے، جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، جو مسئلہ فلسطین پہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جو بطور وزیر اعظم کہتا ہے کہ مودی ہٹلر کی طرح ہے اور اس کی RSS تھنکنگ جو ہے وہ نازیزم کی طرح ہے، جو برملا دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے اسلام کا اور پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے، اس آدمی کا انجام یہ ہے کہ گولیاں کھا کے 650 دنوں سے جیل میں ہے۔ ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے سٹینڈ لوگے، پاکستان کے لیے کھڑے ہوگے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یاد کیجئے کہ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کے انٹرویو دیتے تھے۔ بھٹو صاحب کو یاد کیجئے کہ پھانسی چڑھ گئے، ختم نبوت کے قانون کو لانے والا، پاکستان کو نیوکلیر ایسٹس کی طرف لے کے جانے والا، نیوکلیر ٹیکنالوجی، بھٹو صاحب پھانسی چڑھا دیے گئے۔ محسن پاکستان قدیر خان صاحب کا کیا اینڈ ہوا؟ بینظیر بھٹو صاحبہ روڈ پہ شہید کر دی گئی۔ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت سے لے کے عمران خان صاحب کی اسیری تک یہ ایک خونی اور پریشان کن اور افسردہ داستان ہے کہ قوم کو ہمیشہ اپنی لیڈرشپ سے محروم کیا گیا۔ جب تک سیاسی قیادت کو اپنا رول ادا نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر فوجی جو ایک جمہوریت ہوتی ہے، جس طرح ہائبریڈ رژیم ہوتی ہے یا جس طرح مارشل لاء ہوتی ہیں، پاکستان میں سارے تجربے کر کے دیکھ لیے، ایوبی دور بھی دیکھ لیا، ضیاء کا دور بھی دیکھ لیا، مشرف کا بھی دور دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا۔ بڑی بات عہدوں کی جاتی ہے، لیکن عہدہ نہیں، انسان بولتا ہے۔ ہمیں کسی کے عہدے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عہدہ وہ ہے جو قوم کا محبوب لیڈر قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو دے، نہ کہ 17 سیٹوں والا۔ دیکھیے میری بات سنیے، یہ ملک کا بہت بڑا مستقبل ہے، اس نے بہت آگے جانا ہے، لیکن اگر اس طرح سیاسی قیادت کے ساتھ ہوگا تو پھر قوم اس سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ ہمارے عام لوگوں کا اس ملک میں کیا مستقبل ہے، ہمارا کیا مستقبل ہے، ہمارا کیا ہوگا، اس ملک کو کس طریقے سے چلائیں گے۔ آج فلسطین کی حالت دیکھ لیں، آج کشمیر کی حالت دیکھ لیں، مودی پھر آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آپ کو عمران خان اور قوم چاہیے سپورٹ کے لیے، ہم نے تو سپورٹ دی جب ملک نے للکارا، جب ہماری مادر وطن نے للکارا، جب چیلنج آیا تو عمران خان کھڑا ہوا، علی محمد کھڑا ہوا، PTI کھڑی ہوئی، ہمارے سوشل میڈیا کے وہ وارئر جن کو دہشت گرد کہا گیا وہ کھڑے ہو گئے، اور آج آپ پھر ان کو سوشل میڈیا وارئر کہنے پہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ملک محفوظ بنائیں۔ آج بھی جب اس وقت میں اڈیالہ جیل کے باہر توشہ خانہ کیس کے دوران باہر نکل کے پریس ٹاک کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے آج ایک بار پھر 6 مہینے ہو گئے، آج میں نورین آپا کو کہا بھی کہ خان صاحب کو سلام پہنچائیں،
اور ان کو کہے کہ 26 نومبر کے بعد جو میری سپیچ تھی اس کا انعام یہ ہے کہ ابھی تک مجھے 6 مہینوں میں ایک بار بھی خان صاحب سے ملنے نہیں دیا. لیکن میرا سوال ہے کہ ایک بہن کو چھوڑ رہے ہیں تو باقی بہنوں کو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ اگر نورین بی بی کو چھوڑ رہے ہیں تو علیمہ آپا کو اور ان کی دوسری سسٹر عظمیٰ بی بی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ وہ بھی جا کے ملے اپنے بھائی سے. عدالت کا حکم بھی ہے, ان کا حق بھی ہے, انسانی ایک رشتہ بھی ہے, ہمارے ملک میں رسم و رواج بھی ہے, ہمارا ایک کلچر ہے. ہم دشمن کی ماں و بہنوں پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. عمران خان آپ کا دشمن تو نہیں ہے, سابق وزیر اعظم ہے, قوم کا فخر ہے. اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب میں ڈیالہ میں بات کر رہا ہوں, تھوڑی دیر بعد آپ پشاور میں ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نکلے گی ڈرون اٹیکس کے خلاف. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا. ڈرون اٹیک ہمیں بالکل قبول نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جیل سے اس دن بھی یہ بات کی اور شاید آج بھی کریں کہ ہمیں ڈرون اٹیک قبول نہیں ہے. ڈرون اٹیکس کو روکا جائے. دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں ملک کو محفوظ کریں, جس طرح ہر دہشت گردی کی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم ڈرون اٹیکس کے خلاف ہیں. ہم کسی صورت اس کو نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس سے معصوموں کی جان جاتی ہے. 3 بچے شہید ہوئے پچھلے والے میں اور اس کی ماں بھی اس غم میں شہید ہو گئی. آج پشاور میں احتجاج ہو رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ ڈرون اٹیکس ختم نہیں ہوتے, عمران خان صاحب اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے کہ اپنی صوبائی حکومت کو ختم کر دیں گے, لیکن وہ ڈرون اٹیکس کو نہیں چھوڑیں گے. آخر میں پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ڈرون اٹیکس کو بند کریں, قوم کو ساتھ لیں, قوم کے لیڈر کو باہر نکالیں. قوم یکجان تو غالب ہوگی, دہشت گرد ویسے ہی بھاگ جائے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ عمران خان اور پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے ایک بار پھر. میں آخر میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی تک یہ تحریک ہماری چلتی رہے گی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کوئی نہیں نکلے گا تو ایک علی محمد کھڑا ہوگا جس نے عمران خان کو کہا تھا کہ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور قاسم اور سلیمان بھی نظر نہ آئے تو علی محمد کھڑا ہوگا. اس لیے 9 اپریل کی رات بھی کھڑا تھا, اس لیے اسی اڈیالہ جیل میں بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہوں. اور پاکستان کے لیے صرف کوئی عمران خان کی محبت میں نہیں, کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ آدمی لیڈر ہے, انسان ہے, غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن لیڈر اس وقت ایک ہے. اس لیے میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اور تب تک کھڑا رہوں گا جب تک انشاءاللہ جان میں جان ہے اور عمران خان صاحب باہر نہیں آتے. بہت شکریہ.